الحمد لله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مقابل له ولا مكاظم له، وحده منفردا بتفرد الأحوال على التفصيل والإجمال تعظيما وتكبيرا، المتعالي بعظمته ومجده سبحانه، أعلى مكانه أعز شأنه، سبحانه منفردا بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وحده لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت، والصلاة والسلام على أحمد الحادي رسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
عزت مآب، معزز مکرم محترم سامعین عظام، آپ کی خدمت میں سورہ ہود کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں اللہ کریم قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج 3 جولائی 2020 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ بالترتیب آج تیسرا جمعہ ہے حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقدس اور معزز محترم موضوع کے اوپر اللہ رب العزت نے آپ سن کے آئے ہو کہ 11 مقامات پہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جو ہے وہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ تفصیل کے ساتھ قصہ جو ہے سورۃ اعراف میں ذکر کیا، پھر سورۃ ہود میں ذکر کیا، پھر سورۃ شعراء میں ذکر ہے، اور اس کے بعد کچھ سورۃ صافات میں بھی ہے۔ مختلف مراحل حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے 3 مقام پہ آیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یا قوم اعبدوا اللہ، یہ 3 مقام پہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں آیا۔ اس جملے کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ شعیب پیغمبر کی ہر تقریر اور ہر دعوت کی ابتدا میں تھا یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا واز ہوتا، اگر آج تقریر کی ہے، کل کی ہے، 2 دن کے بعد کی ہے، جب بھی دعوت دی ہے، پہلی دعوت یہی تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آگے پھر مختلف انداز میں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے فرمایا کہ ماپ تول کو پورا کرو، اپنے میزان ٹھیک رکھو۔ اس کے بعد پھر آگے ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے پیمانے بدل لیے، میزان اور پیمانے جو ہیں وہ بدل لیے۔ انہوں نے کہا جو پیمانہ ہوگا وہ ہم پورا کریں گے۔ لینے کا پیمانہ اور دینے والا پیمانہ۔ پہلے سورۃ اعراف میں حضرت شعیب کی دعوت میں اللہ نے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان، جس کا مطلب ہے کہ ماپ تول کو پورا رکھو۔ اب یہ دعوت دی۔ اب سورۃ ہود میں اللہ نے دوسرے انداز سے بیان کیا ہے، جب انہوں نے پیمانے تبدیل کر لیے، لینے کا اور دینے کا اور، ماپ والا، ناپنے والا اور میزان والا، جب پیمانے تبدیل ہوئے پھر شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول میں کمی نہ کرو، پہلے فرمایا پورا کرو۔ سورۃ ہود میں قرآن نے لفظ ذکر کیے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، مکیال۔ سورۃ اعراف میں فرمایا اوفوا الکیل، کیل ہوتا ہے ناپنا اور ماپنا، مکیال ہوتا ہے پیمانہ جس کے ساتھ ماپا اور ناپا جاتا ہے۔ انہوں نے تبدیل کیے تو پھر سورۃ ہود میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم اپنے پیمانے جو ہیں ان میں ناپ تول کی کمی نہ کرو۔ پہلے مطلق دعوت دی کہ ناپ تول پورا رکھو، سورۃ اعراف بھی۔ سورۃ ہود میں فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا کہ پیمانے کو کمی پیشی نہ کرو، پیمانے تبدیل نہیں کرو۔ اور پہلی دعوت
وہاں پہ بھی کیا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ سورۃ اعراف میں فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ وہ پہلی دعوت تھی، فرمایا میں اپنے رب کی طرف سے دلائل لے کے آیا ہوں، تم ماپ تول پورا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اب سورۃ ہود میں دوسری دعوت دی، اس میں فرمایا پیمانے تبدیل نہیں کرو، نہ ناپنے کے، نہ ماپنے کے، نہ میزان کے۔ انی اراکم بخیر، فرمایا میں تمہارے بارے میں جو ہے میں تمہیں اچھے حالات میں دیکھتا ہوں، ابھی تمہارے حالات جو ہیں اچھے ہیں، مال تمہارے پاس ہے، دولت تمہارے پاس ہے، قبیلہ تمہارا بہت بڑا ہے، آرام سکون کی زندگی ہے، باغات ہیں، زراعت ہے، زمین ہے، چشمے ہیں پانی کے، سب کچھ ہے۔ اراکم بخیر، ابھی تو میں تمہیں اچھے حالات میں دیکھ رہا ہوں، شعیب علیہ السلام نے فرمایا۔ تو فرمایا اگر تم اسی طرح کرتے رہے وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، پھر میں شعیب کو ڈر ہے کہ کہیں تمہیں اللہ کا عذاب نہ گھیر لے۔ اب قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قوم کو چاہیے تھا کہ وہ مان لیتی، اگر نہیں مانا تو الٹا شعیب علیہ السلام کے اوپر رد کرتے تو اچھے طریقے سے کرتے، جیسے شعیب علیہ السلام ایک ادب، احترام، تعظیم، بردباری، اخلاق، تحمل کے ساتھ جس طرح ان کو سمجھا رہے ہیں۔ آگے قوم کیا کہنے لگی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو اپنی دعوت جو ہے، یہ تیری دعوت ہمارے مذہب کے خلاف ہے، انہوں نے ڈائریکٹ کہا، انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام یہ جو تم ہر روز دعوت دیتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، حالانکہ شعیب علیہ السلام نے بہت سی چیزیں ذکر کی، آپ پہلے سن کے آئے ہو کہ 7 بڑی بیماریاں تھیں اس قوم میں۔ ان لوگوں نے سب سے پہلا جو اعتراض کیا مدین والوں نے، کس بات پہ اعتراض کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ناپ تول میں کمی کرنا چلو چھوڑ دیں گے، انہوں نے جو پہلا اعتراض کیا شعیب پیغمبر کی پہلی دعوت کے اوپر، باقی کے کام تو بعد میں رہے نا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہو سکتا؟ اور وہی الہ ہے جو آدم پیغمبر کا الہ ہے، جو نوح علیہ السلام کا، ابراہیم، صالح، ہود، لوط پیغمبر، سب نے اسی چیز کی دعوت دی ہے، اور اللہ کریم نے جو مجھے پیغام دیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہنے لگے قالوا یا شعیب، قالوا جمع کا صیغہ، یہ کون کہنے لگے؟ بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کہنے لگے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب پیغمبر تیری نماز اسی چیز کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے۔ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب پیغمبر تیری دعوت، تیرا دین، تیری نماز، تیری عبادت اسی چیز کی دعوت دیتی ہے کہ ہم سارے معبودوں کی عبادت چھوڑ کے ان سب کی عبادت چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے تھے، ان اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ کے تیرے ایک معبود کی عبادت کریں، یہ ہماری سمجھ میں آتا۔ انہوں نے کہا الصلاۃ تأمرک ان نترک، صلات کا معنی ہوتا ہے نماز، ایک معنی، ویسے 4 معانی میں صلات کا لفظ آتا ہے۔ کیا تیری نماز، انہوں نے نماز کا ذکر کیوں کیا؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تیری دعوت جو ہے صرف اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ بھائی تیری تبلیغ بس یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا،
کیا تیری نماز جو ہے اسی چیز کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی معبودان کو چھوڑ کے تیرے صرف ایک معبود کی عبادت کریں؟ کیوں صلاۃ کا لفظ بولا؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی چیز، جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اشارہ قرآن نے کیا دیا؟ جس طرح نماز کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اسی طرح شعیب پیغمبر کی دعوت میں کثرت تھی، ایک وجہ۔ دوسری چیز، اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، 5 ارکان ہیں کہ نہیں؟ یاد ہیں کہ کوئی نہیں؟ کتنے ارکان ہیں اسلام کے؟ بنی الاسلام علی 5 ارکان، اول 5۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی رکن اسلام میں سے پہلا رکن کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور نبی علیہ السلام کی نبوت کا اقرار۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری چیز ہے اقامت صلاۃ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ چوتھی چیز ہے وصوم رمضان، رمضان کے روزے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 ارکان ہیں، شہادتین، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔ اب دیکھنا ذرا، اب یہ جو شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اگر ایک انسان اس کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک انسان زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب یہ زندگی میں اگر ایک دفعہ آدمی پڑھ لے تو وہ اسلام میں آ گیا۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے آدمی سال میں صرف 1 مہینہ رکھتا ہے، اور اس میں رخصت بھی ہے۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے، شیخ فانی ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی تب ہوتی ہے جب آدمی کے پاس نصاب ہو، یہ ہمیشہ ہوتی نہیں ہے۔ جب نصاب ہوگا تو پھر ہی زکوٰۃ دے گا نا۔ 5واں رکن کیا ہے؟ حج، اور حج فرض ہے مالدار آدمی کے اوپر زندگی میں 1 دفعہ، اس کے بعد نفل ہے۔ اب یہ جو 4 ارکان ہیں اسلام کے، یہ ہمیشہ نہیں رہتے، ہمیشہ نہیں رہتے۔ شہادت 1 دفعہ دے دی، خلاص زندگی میں کافی ہوگی۔ زکوٰۃ اس وقت دے گا جب صاحب نصاب ہوگا، رمضان کے روزے اس وقت رکھے گا جب رمضان آئے گا، حج اس وقت کرے گا جب حج کی مالیت اور اتنی مقدار کو پہنچ گیا۔ یعنی یہ سارے کام 4 ارکان اسلام کے مسلسل ہوتے، ان میں سے ایک ہی رکن ہے نماز والا جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ چلتا رہتا ہے کہ نہیں چلتا رہتا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نماز مسلسل چلتی رہتی ہے نا، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ شہادت 1 دفعہ دے دی، کافی ہو گئی۔ زکوٰۃ اس وقت دے گا جب مال ہوگا، روزے اس وقت رکھے گا جب رمضان آئے گا، حج اس وقت کرے گا جس وقت وہ مالدار ہوگا، حج کی مقدار میں پہنچنے کے لیے اس کے پاس اتنا صاحب استطاعت ہوگا۔ لیکن نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نماز ارکان کے اسلام سے مسلسل چلتی ہے نا۔ اس وجہ سے آ کے قوم شعیب نے کیوں کسی اور رکن کا نام نہیں لیا؟ انہوں نے کہا قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ مسلسل جس طرح نماز چلتی ہے، تیری دعوت مسلسل چلتی رہتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آ کے انہوں نے صلاۃ کا لفظ بولا، کوئی اور بات کی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تیری تبلیغ بس یہی کہتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے لفظ صلاۃ کا بولا، الصلاۃ تأمرک۔ کیوں؟ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان میں سے مسلسل چلنے والا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ ہر روز آدمی 5 ٹائم پہ تو پڑھتا ہے نا، تو اس لیے قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کو کہا قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ تیری نماز اسی چیز کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبود کو چھوڑ کے تیرے ایک معبود کی عبادت کریں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیوں صلاۃ کا لفظ بولا؟ کہ شعیب علیہ السلام
کان کثیر الصلاۃ، کہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے نماز پڑھتے رہتے تھے۔ یہ تین وجوہات کی بنا پہ انہوں نے صلاۃ کا لفظ ذکر کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے کسی اور بات کا ذکر نہیں کیا، ان تین وجوہات کی بنا پہ انہوں نے کہا قالوا یا شعیب الصلاۃک تأمرک، الصلاۃک، صلاۃ کا معنی، پہلا معنی نماز اگر عام آئے، لغت میں صلاۃ کا معنی دعا ہوتا ہے، اگر معنی لغت والا کیا جائے تو معنی کیا ہے؟ اے شعیب پیغمبر تیری دعا میں صرف ایک ہی دعوت ہے، تیری دعا میں صرف ایک ہی دعوت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تیری نماز اصل میں دعا کا نام ہے نا، تیری نماز اور تیری دعا صرف یہی دعوت پہنچاتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ کے ایک کا نامی جو بہت بڑا گھنا درخت ہے اس درخت کی عبادت چھوڑ دیں، یا ہم اپنے اولیاء بزرگوں کی قبریں بنا کے جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں، یا پھر جن لوگوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ان سب کی عبادت کو چھوڑ کے تیرے ایک معبود کی عبادت کریں۔ او اللہ کا بندہ شعیب پیغمبر، یہ تیری دعوت ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ الصلاۃ تأمرک، صلاۃ لغت میں معنی ہے دعا کا، مطلق معنی ہو تو نماز، صلاۃ کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہو تو معنی درود کا، صلاۃ کی نسبت خدا کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے رحمت کا نازل کرنا، صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے طلب رحمت کرنا، رحمت کے لیے طلب کرنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ کا لفظ بولا گیا تو معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو یہ 4-5 معانی میں لغت میں صلاۃ کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے۔ صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب پیغمبر تیری نماز، تیری دعوت، تیرا دین، تیری عبادت، تیری دعا اسی چیز کی ہمیں واعظ کرتی ہے کہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کے تیرے ایک خدا کی عبادت کریں۔ یہ ہم سے ہو سکتا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم جیسے چاہیں، مال ہمارا ہے، مال کیا ہے؟ مال ہمارا ہے، چاہیں تو ہم ماپ میں کمی کریں، زیادتی کریں، میزان میں زیادہ دیں یا کم دیں۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا ہم اپنے مال میں تصرف کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے؟ مال ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں زیادہ دیں، جس کو چاہیں کم دیں۔ کون ہوتا ہے شعیب پیغمبر تو ہمیں منع کرنے والا؟ مال ہمارا، وجود ہمارا، تجارت ہماری، بے شرع ہم کرتے ہیں، کاروبار ہمارا، بزنس ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں زیادہ دیں، جس کو چاہیں کم دیں۔ تیرے کہنے پہ آ کے ہم ماپ تول میں کمی کرنا یا زیادتی کرنا چھوڑ سکتے نہیں ہے۔ کیسی ہے تیری دعوت؟ اپنے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں اور اپنے مال میں جیسے چاہیں، اپنے مال میں بھی ہم اپنا تصرف نہیں کر سکتے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ مزاح کرنے لگے، طنز کرنے لگے، کہنے لگے انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب پیغمبر تو اپنی طرف سے بڑا بردبار بنا ہے، بڑا تو اپنے آپ کو زیرک اور دانا عقل مند سمجھتا ہے، تو بڑا جو ہے زیرک اور ذی فہم اپنی طرف سے بنا ہے۔
پیغمبر کے اوپر طنز کر رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں، کہتے ہیں تو اپنی طرف سے بڑا بردبار بنا ہوا ہے، بڑا دانا بنا ہے، تو اپنی دانائی ہمارے اوپر ہمیں بتانے لگا ہے، ہم اپنے مال میں جیسے چاہیں تصرف بھی نہ کریں، باپ دادا کے سارے معبود کو چھوڑ کے تیرے ایک معبود کی عبادت کریں، تو جتنا بڑا پاک دامن ہے ہمیں پتہ ہے الیاذ باللہ۔ انک لانت الحلیم الرشید، حلیم کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ 11 مقامات پہ حلیم ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ حلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ہمیشہ مخلوق کی خیر خواہی ہو، سبحان اللہ، جس کے دل میں ہمیشہ مخلوق کی خیر خواہی۔ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے پتہ کس کا رکھا ہے؟ قرآن دیکھو ابراہیم پیغمبر کا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ 5 قوموں کا مقابلہ کیا ابراہیم نے، لیکن انہوں نے چیخے میں ڈالا، نمرود نے پکڑا، مصر سے پکڑے گئے، شام میں ستاروں کی پوجا کرنے والوں نے زیادتیاں کی، سارے ظلم ہوتے رہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم۔ ابراہیم پیغمبر اتنا بردبار ہے، اتنا نرم مزاج ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن قوم کے لیے بد دعا کی۔ آپ نے سنا ابراہیم پیغمبر کی قوم کو اللہ نے تباہ نہیں کیا، ابراہیم پیغمبر کے اوپر آزمائش کے اوپر آزمائشیں آتی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کسی قوم کو بھی اللہ نے تباہ کیا۔ بھتیجے کی قوم ساتھ ہے لوط پیغمبر، اس کی قوم کو تباہ کر دیا، لیکن ابراہیم پیغمبر کی کسی قوم کو تباہ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ساری تکلیفیں خود برداشت کی ہیں، قوم کے لیے کوئی بات بھی کی نہیں ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ حلیم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ہمیشہ قوم کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق یوں مسجد کے باہر سے گزرے ہیں، اللہ اللہ، مسجد کے باہر سے گزر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جبریل امین ادھر بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب پہ ہیں، جبریل بھی بیٹھے ہیں، ان دونوں کے رخ مقدس مبارک جو ہیں وہ باہر کی طرف ہیں، نبی علیہ السلام بھی بیٹھے، جبریل امین بھی بیٹھے ہیں، تو باہر سے مسجد کے باہر سے حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے ہیں۔ ذرا حلیم کا معنی سمجھ آ جائے نا، جس وقت یوں گزرے فرآ جبریل علیہ السلام، جبریل نے یوں باہر کی طرف دیکھا تو جبریل کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہوا ابن ابی قحافہ، اللہ کے پیغمبر وہ دیکھو قحافہ کا بیٹا جا رہا، وہ دیکھو اللہ کے پیغمبر ابن ابی قحافہ جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں آنکھیں بھر کے دیکھا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا اوتعرفونہ فی السماء یا جبریل، او جبریل مجھے بتا کیا میرے ابو بکر صدیق کو کیا آسمانوں کے اوپر رہنے والے جو ملائکہ ہیں، جو لوگ ہیں آسمانوں کے اوپر، اوتعرفونہ فی السماء، کیا آسمانوں کے اوپر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ میرے ابو بکر کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ جبریل کہنے لگے امام احمد عبداللہ کی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھو،
وہاں پہ امام صاحب نے ذکر کیا ہے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ان ابا بکر اشہر من الارض فی السماء، اللہ کے پیغمبر ابو بکر صدیق زمین پہ اتنے مشہور کوئی نہیں، زمین پہ اتنے مشہور کوئی نہیں جتنے آسمانوں پہ مشہور ہیں، اشہر فی السماء من الارض، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر زمین پہ اتنے مشہور کوئی نہیں جتنے آسمانوں پہ مشہور ہیں۔ دوسری بات جبریل نے کی ہے، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ان ابا بکر فی الارض اسمہ صدیق، اللہ کے پیغمبر ابو بکر کا نام زمین پہ صدیق ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیغمبر آسمانوں پہ ابو بکر کا نام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عارف ولا ادری، میں محمد کو پتہ کوئی نہیں۔ جبریل پوچھنے والا، پیغمبر جواب دینے والے، مسئلہ حل ہوتا ہے کہ حاضر ناظر اور غیب کا علم جاننے والا کون؟ آپ نے فرمایا لا ادری، میں محمد کو پتہ کوئی نہیں۔ صدیق کا نام زمین پہ صدیق ہے، صدیق کا نام عبداللہ ہے، صدیق کا نام ابو بکر ہے، صدیق کا نام عتیق ہے، صدیق کا نام اتقا ہے زمین پہ، صدیق کا لقب صاحب ہے زمین پہ، صدیق کا لقب جو ہے ازکا ہے زمین پہ، نام ابو عبداللہ بن عثمان ہے، کنیت اور لقب جو ہیں یہ باقی ہیں، آسمان والے نام کا میں محمد کو بتا۔ کہنے لگا جبریل اللہ کے پیغمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، زمین کے اوپر ابو بکر کا نام صدیق ہے، وَإِنَّ اسْمَهُ فِي السَّمَاءِ الْحَلِيمُ، زمین پہ تو صدیق ہے، آسمان والے ابو بکر کو حلیم کے نام سے جانتے ہیں، آسمانوں پہ ابو بکر کا نام حلیم ہے، وَأَنَّ اسْمَهُ فِي السَّمَاءِ الْحَلِيمُ، اللہ کے پیغمبر آسمانوں پہ نام ابو بکر کا حلیم ہے۔ سبحان اللہ، یہی لقب خلیل کا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، تو یہی لقب اللہ کریم کے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کا ذکر کیا ہے۔ حلیم کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی ہو۔ تو یہ قوم شعیب مدین والے لوگ بطور طنز کے، بطور مذاق کے کہنے لگے اے شعیب پیغمبر انک لانت الحلیم الرشید، او اللہ کا بندہ شعیب پیغمبر تو بڑا بردبار بنا ہے، بڑا ہمارا خیر خواہ بنا ہے، ہمیں اپنے مال میں تصرف کرنے کی بھی اجازت دیتا۔ رشید کا معنی او ہارون الرشید، ہارون الرشید کو کیوں ہارون الرشید کہا جاتا ہے؟ رشید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ دانا ہو۔ اب بس لفظ تو بہت سے مقام پہ ہیں، لوط علیہ السلام نے یہ لفظ بولا قرآن پاک میں، جس وقت وہ قوم ساری آئی نا، انہوں نے فرشتے آ گئے، قوم باغی تھی، لوط علیہ السلام نے ان کی منت سماجت کی کہ میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو، میری بیٹیوں سے نکاح کرو لیکن میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو۔ وہ باز نہیں آئے تو شعیب لوط علیہ السلام نے کیا لفظ بولا؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، اے لوط پیغمبر تیری بچیوں کی ضرورت کوئی نہیں، ہمارے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر۔ تو آخر میں لوط علیہ السلام نے بولا الیس منکم رجل رشید، اور ظالمو تم میں سے کوئی بھی عقل مند بندہ کوئی نہیں،
کو رحم کرنے والا بندہ کوئی نہیں۔ تو یہی لفظ قوم شعیب نے بطور طنز کے شعیب پیغمبر پہ بولا، کہنے لگے انک لانت الحلیم رشید، اے شعیب پیغمبر تو بڑا ہمارا خیر خواہ بنا ہوا ہے، اپنی طرف سے تو بڑا عقل مند اور دانا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن تیری بات ہم ماننے کے لیے تیار۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا۔ او میری قوم، میں اللہ کریم کی طرف سے دلائل لے کے آیا ہوں، بینات لے کے آیا ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ کریم نے مجھے بہت زیادہ رزق دیا ہے، بڑا اچھا رزق دیا ہے، مجھے تم سے کسی مال دولت کی ضرورت، میں کیا چاہتا ہوں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ جو اللہ کریم نے تمہارے لیے جائز نفع مقرر کیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ماپ تول میں کمی نہ کرو، جائز نفع لو تو یہ تمہارے لیے اللہ کریم اسی کو باعث برکت بنائیں گے۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر کوئی جابر یا دروغہ نگہبان نگران رقیب بن کے نہیں آیا، ایک ایک بندے کے میں آ کے میزان ٹھیک کروں یا ایک ایک کے پیمانے ٹھیک کروں، مجھے تو اللہ کریم نے صرف دعوت دی ہے کہ جا کے اپنی قوم کو سمجھا دے کہ یہ غلط کام نہ کریں۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم سے کچھ مانگتا بھی کوئی نہیں، ورزقنی منہ حسنا، جو اللہ کریم نے مجھے رزق دیا ہے اس سے بہتر کوئی رزق ہو سکتا نہیں ہے۔ اب رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو تم کھاؤ وہ رزق ہے۔ کل شیء ما ينتفع به جسدک فہو رزق، ہر وہ چیز رزق ہے جس سے تیرا جسم فائدہ لیتا ہے، جس سے تیرا جسم فائدہ لیتا ہے وہ رزق ہے۔ آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، بارش ہے، پانی ہے، ایک ایک چیز فرمایا یہ رزق ہے۔ ہر وہ چیز جس سے تیرے جسم کو فائدہ ہوتا ہے وہ رزق ہے۔ تو یہاں پہ شعیب علیہ السلام نے کون سے رزق کی نسبت کی؟ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، رِزْقًا حَسَنًا، او لوگو اللہ کریم نے مجھے جو رزق دیا ہے وہ حسن ہے۔ کیا مطلب؟ آتانی نبوتاً ورسالتاً وامانتاً وصدقاً ووفاءً وحلماً وکرماً، اللہ کریم نے مجھے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، صداقت دی ہے، امانت دی ہے، یہ سب کچھ اللہ کریم نے مجھے دیا ہے۔ ورزقنی رزقا حسنا، اس سے بڑھ کے کوئی اور رزق مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ میری قوم ایسا نہیں ہو سکتا، کہنے لگے تو اس مسئلے کو چھوڑ دے، ہمیں اپنے مال میں تصرف کرنے دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے میں منع کرتا ہوں میں خود اسی میں ملوث ہو جاؤں؟ کیسے؟ یعنی ایک برائی کو دیکھ کے خاموش ہو جانا یہ ایسا ہے جیسا کہ ان کی برائی میں شریک ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا میں کیسے ایسے کہہ سکتا ہوں جس چیز کی میں تمہیں منع کرتا ہوں میں خود اسی میں شریک ہو جاؤں۔ سن لو وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ،
میں تو اللہ کی توفیق سے کیا کرتا ہوں، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، جہاں تک میری طاقت ہے اور اللہ کی توفیق ہے میں تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا۔ پہلے جمعے پہ آپ سن کے آئے ہو کہ زمین کی اصلاح اللہ نے کی ہے، زمین والوں کی اصلاح کے لیے اللہ کریم نے انبیاء اور کتابیں بھیجی تھی۔ یہاں پہ انہوں نے کیا فرمایا، وما اريد الا الاصلاح وما اريد الا الاصلاح ما استطعت، جتنی میری طاقت ہے میں تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، سن لو میری طاقتیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کریم نے جو مجھے توفیق دی ہے اس کی توفیق دینے میں قلت آ سکتی، وہ مجھے جب تک توفیق دے گا میں بیان کرتا رہوں گا۔ تو سن لو میرا بھروسہ کس پہ ہے، علیہ توکلت وإلیہ انیب، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ وإلیہ انیب، انیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صبح ہو تم سنو نہ سنو میں لوٹ کے اسی کے پاس جاتا ہوں، میری شام ہو جائے پھر بھی میں لوٹ کے اسی کے پاس جاتا ہوں، جب تک میں تمہاری محفل میں تمہیں بیان کرتا رہتا ہوں۔ علیہ توکلت، میرا توکل اسی پہ ہوتا ہے جب میں لوٹ جاتا ہوں۔ وإلیہ انیب، پھر بھی میں رجوع اسی سے کرتا ہوں۔ اب قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کیا شعیب علیہ السلام کی کوئی دعوت میں یا بیان میں کسی قسم کی لچک یا شک شبے کی گنجائش ہے، یا پیغمبر نے کوئی گالی دی ہو کسی کو؟ اب قوم نے آگے دیکھو کیا کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ملا کی تشریح آپ سن چکے ہو نا، سردار استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، سردار کہنے لگے، تکبر کر کے کھڑے ہو کے کہنے لگے، لنخرجنک، اللہ کی قسم، لنخرجنک، ضرور بر ضرور ہم تم کو نکالیں گے، لنخرجنک، ضرور بر ضرور ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، لنخرجنک۔ اب یہی لفظ ظالموں نے نوح علیہ السلام آئے ہیں، نہیں اسلام یہ پہلی سیڑھی ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، ہر مومن جو ہے وہ مسلم ضرور ہوتا ہے، اس لیے نکالنے کا سبب اسلام نہیں ایمان ہے، اسلام ظاہر پہ ہوتا ہے، ایمان باطن میں ہوتا ہے، اس لیے کیوں شعیب پیغمبر نے بھی فرمایا خیر لکم ان کنتم مومنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تمہیں بھی نکالیں گے اور تیرے ساتھ جتنے بھی مومن ہیں ان کو بھی نکالیں گے۔ اب دوسری بات کیا ہے، او لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں اپنے ملت میں واپس لوٹائیں گے۔ کیوں؟ یا تو تمہیں اپنی بستی سے نکالیں گے، تمہیں بھی تیرے ساتھ مومنوں کو بھی، دوسری صورت کیا ہے اگر تم اس بستی میں رہنا ہے کیا ہے، او لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں ہمارے مذہب میں لوٹنا پڑے گا، ملت میں لوٹنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا او لتعودن فی دیننا، یا تم کو ہم اپنے دین کی طرف لوٹائیں گے؟ ملت، دین اور مذہب کیا ہوتا ہے؟ دین، ملت اور مذہب ساتھ ساتھ کوئی مسئلہ بھی سمجھا کرو نا۔ ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتی ہے ملت، ایک ہوتا ہے مذہب۔ دین کی ہمیشہ نسبت ہوتی ہے اللہ کی طرف، دین کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف۔ ان الدین عند اللہ،
دین کی نسبت ہمیشہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ ملت کی نسبت رسول کی طرف ہوتی ہے. ملت کی نسبت، ملت کا معنی ہوتا ہے عمل، اور عمل اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی. جب ملت کی نسبت رسول کی طرف آئے تو معنی شریعت کا پیدا ہوتا ہے. جب ملت کی نسبت کافروں کی طرف جائے تو معنی برا طریقہ ہوتا ہے. ملت کا مطلب ہوتا ہے عمل، طریقہ. تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کو پتا تھا کہ ہماری ملت ہے دین. دین تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو ملت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے. او لتعودن فی ملتنا. مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب کی نسبت فقیہ کی طرف ہوتی ہے. دین کی نسبت اللہ کی طرف، ملت کی نسبت نبی یا رسول کی طرف اگر اچھی ہو، اور نبی اور رسول کی طرف جو نسبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اور اس کا بری طریقے کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے. مذہب جس کی نسبت فقیہ کی طرف ہو، یہ فرق ہوتا ہے دین، ملت اور مذہب میں. تو انہوں نے کہا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین. شعیب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مذہب کی طرف لوٹنا یا تمہارے ملت کی طرف لوٹنا، اس چیز کو ہم پسند کرتے نہیں ہیں. اب یہی لفظ اصحاب کہف نے بادشاہ کے سامنے بولا. انہوں نے کہا یہاں سے نکل جاؤ ورنہ یہ لوگ او لتعودن فی ملتہ، یا یہ ہم کو اپنی ملت کی طرف واپس لوٹا دیں گے. اب دیکھو ان کو اعتراض کس بات پہ ہے، ذرا مسئلہ سمجھنا. انہوں نے کہا ہم بستی سے نکالیں گے. کیوں؟ دعوت کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اگر بستی میں رہنا ہے تو ہمارے مذہب میں آ، غیروں کی عبادت کو حلال سمجھ. تو فرمایا پھر تو اپنی بستی میں رہ سکتا ہے ورنہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم. حضرت شعیب نے فرمایا اگر ہم تمہارے مذہب کی طرف لوٹ جائیں پھر تو ہم نے اللہ کریم کی ذات کے اوپر بڑا بہتان لگا دیا ہے. اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے کہ ایک الہ کی عبادت کے لیے اگر ہم جو ہے واپس لوٹ جائیں تمہارے کفر اور شرک والے مذہب کی طرف تو پھر تو ہم نے اللہ کریم پہ بہتان لگا دیا ہے. تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. ابھی یہ دھمکی دی شعیب علیہ السلام کو. ابھی جو مومن تھے نا ان کو کیا کہنے لگے؟ قال الملأ، وہ سردار چودھری جو ہیں، قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انکم اذا لخاسرون. کہنے لگے مومنوں کو، کہنے لگے اگر تم باز نہیں آئے نا، شعیب علیہ السلام کو چھوڑا نہیں، انکم اذا لخاسرون، تو تم بڑے نقصان میں رہو گے. کیسے؟ ہم شعیب کو بھی بستی سے نکالیں گے، تمہیں بھی بستی سے نکالیں گے، تمہارا راشن جو ہے وہ کھانا دانا جو ہے ہم بند کریں گے، تمہیں ہم سودا سلف نہیں دیں گے، اپنے کاروبار میں شریک نہیں کریں گے، دکانیں تمہارے لیے بند ہوں گی، بازار تمہارے لیے بند ہوں گے، سودا سلف ہم تم کو نہیں دیں گے، بھوکے مر جاؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی بندہ تجارت نہیں کرے گا، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں کرے گا، ہم تم کو بستی سے بھی نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا تو ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، یا پھر ان اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، تم نقصان میں چلے جاؤ گے. پیغمبر کو بھی دھمکیاں دی اور شعیب علیہ السلام کے صحابہ کو بھی دھمکیاں دی. اب مکے والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دھمکیاں دی کہ نہیں؟ پابند بھی کیا اور صحابہ کو بھی دھمکیاں دی. مرد تو مرد، عورتیں تو عورتوں نے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، تم کہتے ہو کہ محمد کی اتباع نہ کرو، اللہ کی قسم فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تم سے ہوتا ہے کر لے.
جو تم سے ہوتا ہے کر لے. اب شعیب پیغمبر کے صحابہ کا جواب قرآن میں موجود نہیں ہے. لیکن پیغمبر کے صحابہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فقد ما انت قاض، جو ہوتا ہے کر لے. جس کے دل میں ایمان آتا ہے روح نکلتی ہے، ایمان نکلتا. نہیں ہے. روح نکل جاتی ہے لیکن ایمان نکلتا. نہیں ہے. صحابی رسول بڑا امیر کبیر صحابی، اور وہ اپنے جسم پہ خوشبو لگاتے جو مکہ میں کوئی بھی نہیں لگاتا تھا. جب ایمان آیا نا پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ بھول گئی. تو گھر میں آئے، نبی علیہ السلام ہجرت کر چکے تھے مدینہ منورہ کی طرف. اب برادری نے، قوم نے، خاندان نے، ماں نے، سب نے منع کیا کہ بیٹا محمد کی پیروی چھوڑ دو، پیغمبر کے پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا ماں چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، ماں چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، باپ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، قبیلہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، کاروبار چلا جائے، تجارت چلی جائے، فاخرہ لباس چلا جائے، عطر مسک خوشبوئیں چلی جائیں، وزارتیں چلی جائیں، چدراہٹ چلی جائے، عمارت چلی جائے، وطن چلا جائے، زمین چلی جائے، ہر ایک چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کو چھوڑ سکتا. اب جانے لگے تو ماں کو کہا کہ مجھے ایک بوریا کا ٹکڑا دے دے. لباس بھی وجود پہ نہیں ہے. ماں کو کہا کہ مجھے ایک بوریا کا ٹکڑا دے دے. بس بوریا کا ایک ٹکڑا باندھ کے مکہ سے مدینہ پیدل سفر کر کے جاتا ہے. نہ پاؤں میں جوتی، نہ وجود پہ پورا کپڑا ہے، نہ سر پہ کوئی چیز ہے. یہ ہیں محمد کے صحابہ جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام ابھی قبا میں تھے. یہ صحابی رسول جب پہنچا تو ابن عباس دوسرے صحابہ، نبی علیہ السلام ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ وہ نوجوان ہے، فرمایا جس کا ہمیشہ لباس فاخرہ ہوتا تھا اور جس گلی سے چلتا تھا دور سے اس کے وجود سے خوشبو آتی تھی. آج دیکھو ایمان لے کے آیا ہے اور حالت اور کیفیت کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بشارت دی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں پہلے لباس تیار کر کے رکھ دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے ایمان کی برکات. صحابہ نے کہا ساری دنیا کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، دین توحید کو چھوڑ سکتے نہیں ہے. تو قوم شعیب نے دھمکیاں شعیب پیغمبر کو بھی دی اور شعیب علیہ السلام کے صحابہ کو بھی دی. فرمایا تم کو ہم بستی سے نکالیں گے یا ہمارے مذہب میں لوٹ کے آ جاؤ. ان کے صحابہ کو، غریب غربا لوگوں کو کہا کہ ہم تمہارا کھانا دانا راشن بند کر دیں گے، کوئی تمہیں بازار سے سودا نہیں دے گا، کوئی تمہارے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، مکمل طور پہ بائیکاٹ ہوگا تمہارے ساتھ. اذا لخاسرون، پھر تمہیں نقصان ہوگا، تمہارا بال بچہ جو ہے وہ بھوکا مر جائے گا، مر جاؤ گے، ورنہ چھوڑ دو شعیب پیغمبر کو. شعیب علیہ السلام نے پھر قوم کو فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھو میں تمہیں کوئی کسی غلط چیز کی دعوت نہیں دیتا. میں تمہیں کون سی دعوت دیتا ہوں؟ صرف اسی چیز کی دعوت دیتا ہوں، ما لکم من الہ غیرہ. میری قوم ٹھیک ہے تم اپنی جگہ پہ عبادت کرتے رہو، لیکن میں شعیب تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں. میرے دل میں خیر خواہی ہے، کہیں کل کو اللہ کریم کا عذاب نہ تمہیں گھیر لے. جس وقت لمبی باتیں کی شعیب پیغمبر نے، کہنے لگے قالو یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. اے شعیب پیغمبر تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. سورۃ ہود 12واں سپارہ آخری رکوع ہے، جا کے پڑھ کے دیکھنا. قالو یا شعیب ما نفقہ
کثیرا مما تقول، اے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ میں آتی۔ نہیں ہے۔ کیسے؟ تو کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تم کہتے ہو کہ ماپ تول پورا کرو، ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں کریں گے، ہم نے پیمانے تبدیل کیے ہیں، تم نے کہا کہ پیمانے ٹھیک کرو، ہمارا مال ہمارے پیمانے ہم نہیں ٹھیک کریں گے۔ اب تیری باتیں اے شعیب پیغمبر ہماری سمجھ میں آتی۔ نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، کتنے بڑے ظالم ہیں، کہنے لگے ہم تو تمہیں ایک کمزور انسان سمجھتے ہیں، زیادہ باتیں نہ کرنا، زیادہ باتیں لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تو چودھری ہیں، ہم وزیر ہیں، ہم امیر ہیں، لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، تو ایک گھٹیا سا انسان ہے، الیاذ باللہ، کمزور ہے، ضعیف ہے، گھٹیا ہے، معاشرے میں تیری کوئی وقت بھی کوئی نہیں، تو ہمیں جو باتیں بتاتا ہے ما نفقہ، تیری باتیں ہماری سمجھ میں کوئی نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تو تمہیں الیاذ باللہ بڑا گھٹیا سمجھتے ہیں، تیری کوئی عزت بھی کوئی نہیں، تیری کوئی وقت بھی کوئی نہیں، تو اتنا معزز مکرم بھی ہمارے اندر کوئی نہیں، تیرے پاس کو مال دولت بھی کوئی نہیں۔ تو فرمایا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تو تمہیں ایک گھٹیا انسان سمجھتے ہیں، ابھی تک تو زندہ ہے شعیب پیغمبر، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا، لَرَجَمْنَاكَ، کبھی کا ہم پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دیتے۔ اب یہی دھمکی ابراہیم پیغمبر کے باپ نے ابراہیم کو دی، لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر مار کے تمہیں سنسار کروں گا۔ یہی قوم سمود نے کہا، یہی قوم عاد نے کہا، یہی قوم شعیب نے کہا، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، رَحْتُكَ، اگر تیرے قبائل نہ ہوتے، تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم لَرَجَمْنَاكَ، کبھی کا پہلے کا ہم تمہیں رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے۔ رہت کہا جاتا ہے اس قبیلے کو جس کے 9 سے لے کے 11 افراد ہوں، 9 سے لے کے 11 افراد ہوں، اس کو قبیلہ کہا جاتا ہے، اس کو رہت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 11 شاخیں تھی آگے حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت شعیب کا قبیلہ بھی کافر تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے نا، تو انہوں نے کیوں کہا لَرَحْتُكَ، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا، ہم تمہیں ابھی سے کہاں زمانے کا پہلے کا ختم کر دیتے پتھر مار مار کے۔ قبیلہ کافر تھا، کافر کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، وہ کیا کہتے چھوڑ دو شعیب کو، ابھی کچھ نہیں کہو، ہمارے قبیلے کا آخر کار ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، کچھ نہیں کہو، کہنے دو جو وہ دعوت، تم نہ مانو خلاص اس کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے اس قوم نے کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم کبھی کا تمہیں رجم کر دیتے۔ اب دیکھو یہی لفظ قرآن نے قوم صالح کے بارے میں بولا، اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اس شہر میں 9 قبیلے تھے، 9 رَهْطٍ، 9 قبیلے تھے صالح پیغمبر کی قوم کے۔ تو یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا، قوم کہنے لگی وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، او شعیب پیغمبر اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تمہیں رجم کر دیتے پتھر مار مار کے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہمارے دلوں میں تیری کوئی عزت کوئی نہیں، تو کوئی معزز کوئی نہیں، اگر ہم پتھر مارے تو تو ہمیں منع کرنے کی طاقت بھی رکھتا۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ کتنے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو باتیں کہیں۔ پہلے کہا کہ ہم تم کو نکال دیں گے، تمہیں بھی نکالیں گے، یا ہمارے مذہب میں آ جائے، تیرے ساتھ مومنوں کو بھی نکالیں گے، مومن بھی خسارے میں رہیں گے، تم بھی خسارے میں رہے گو۔ چوتھی چیز کیا ہے؟
فرمایا ہم تمہیں کوئی معزز آدمی نہیں سمجھتے، تو تو ایک گھٹیا سا آدمی ہے۔ پانچویں چیز فرمایا اللہ کی ذات پہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا توکل اللہ کی ذات پہ ہو اس کو کوئی خطرہ ہو سکتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَتَوَکَّل، سورۃ فرقان آخری رکوع 19واں سے 12، وَتَوَکَّل عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، میرا پیغمبر توکل بھروسہ اس پہ کر جس کے اوپر موت آتی۔ نہیں ہے، توکل کس پہ کر؟ جس کے اوپر موت آتی، نہیں ہے، اسی پہ بھروسہ کر جس پہ موت آتی۔ اگر تیرا بھروسہ پیر کے اوپر ہے، مر گیا، تیرا توکل کدھر جائے گا؟ اگر تیرا بھروسہ کسی مزار کے اوپر ہے تو کوئی آواز نہیں آئے، تیرا توکل کدھر جائے گا؟ اگر تیرا توکل کسی جن کے اوپر ہے یا کسی نبی ولی کے اوپر ہے یا امام کے اوپر ہے، اگر ان کے اوپر موت آ گئی تو تیرا توکل ختم۔ توکل کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے؟ توکل کر وتوکل علی الحی الذی لا یموت، میرا پیغمبر توکل کر اس پہ جو ہمیشہ زندہ ہے، لا یموت، جس کے اوپر موت آ سکتی۔ نہیں ہے، اسی لیے مومنوں کو حکم کیا دیا ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، سبحان اللہ، اگر تم مومن ہو تو توکل اللہ پہ کرو۔ مومن کی کیا ہے؟ یہ علامت ہے، اگر مومن ہے تو بھروسہ کس پہ کر؟ اب صحابہ جیسا ایمان آدمیوں میں کیسے آئے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید کے وجود میں ایک انچ جگہ خالی نہیں جہاں پہ تلوار یا نیزہ یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو۔ پورے وجود پہ ایک انچ ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پہ تلوار، نیزہ یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو۔ پورا وجود زخموں کی حالت میں اس کے نشانات باقی رکھے۔ اب بھروسہ اور توکل کتنا ہے؟ سبحان اللہ، ایک ایسی زہر کی شیشی آئی، لوگ لے کے آئے، فرمایا تمہیں کیا ضرورت ہے جہاد کرنے کی؟ جہاں پہ کافر لوگ جائیں گے نا، جدھر سے وہ پانی پئیں گے وہاں پہ ایک قطرہ ڈال دینا، جتنے بھی تمہارے دشمن ہوں گے وہ پانی پئیں گے اور مر جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اچھا، اسے زہر میں طاقت ہے۔ ان کو مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ ہر چیز میں مؤثر بالذات وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، بے شک، کوئی چیز بھی مؤثر بالذات ہو سکتی نہیں ہے۔ اب یہ ہے توکل کی بات ذرا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے لوگوں کے سامنے اس زہر کو پی گئے، فرمایا اتنی اگر 1000 بوتلیں زہر کی بھی ہو، اللہ کی قسم میرا توکل اللہ کی ذات پہ ہے، اس زہر میں کوئی اثر ہو سکتا نہیں، اب ایسا توکل جب انسان کے اوپر جب توکل مضبوط ہوتا ہے نا تو یاد رکھو ان اللہ علی ظن عبدی، اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر تیرا گمان اللہ کے بارے میں کامل ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی تیرے دل میں ٹھیس نہیں آنے دیتا۔ عمر ابن خطاب کو کسی نے کہا، سامنے پہاڑ تھا عمر کے، تو حضرت عمر کے سامنے کوئی بات ہوئی، حضرت عمر نے وہاں پہ قسم اٹھائی اور لاٹھی کو زمین پہ مارا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم میرا اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے، اگر میں ابھی کہوں نا یا اللہ اس پہاڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، میں عمر نے گزرنا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم یہ پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا اور میں عمر یہاں سے گزروں گا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ فرمایا میرا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا ہے، تو جتنا تیرا یقین اور توکل بڑھتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی تیرے دل کے خلاف کوئی کام کرتا نہیں ہے، الیقین باللہ الثقۃ باللہ، تو اپنے پاؤں کو اللہ کے دروازے پہ مضبوط کر کے رکھ،
توکل کرنا تیرا کام ہے، اللہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے لیکن تیرے دل دماغ کے اندر وہ کبھی ٹھیس والا معاملہ نہیں آنے دیتا۔ بے شک اب شعیب پیغمبر ایک ہیں، چند لوگ ہیں ساتھ، اب پوری قوم جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں پتھر مار دیں گے، تو الیاذ باللہ گھٹیا ہے، تمہیں بستی سے نکال دیں گے، واپس لوٹا دیں گے، خسارہ کر دیں گے، تیرا کام بند کر دیں گے، دانا کھانا بند کر دیں گے، راشن بند کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے ایک ہی لفظ بولا، علیہ توکلت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری دنیا یوں چلتی رہے، علیہ توکلت وإلیہ انیب، جس وقت ساری دنیا سے نا امید ہوتا ہوں، الیہ انیب، اندھیرا آنے لگتا ہے، لوگ اجالے سے نا امید ہونے لگتے ہیں، جس وقت اندھیرا چھانے لگتا ہے میرے دل میں امیدیں بڑھنے لگتی ہیں، لوگوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے میرے سامنے اجالا ہوتا ہے، علیہ توکلت وإلیہ انیب، میرا یقین اسی پہ، میں اسی کی طرف لوٹ کے جاتا ہوں۔ صحابی رسول، گرمی بڑی ہے، اندہ جمعے پہ آخر ہوتا ہوا۔